बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल के दिन एक ऐड आया था जो कि पीएमएस के हवाले से था। जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पीएमएस जनरल की सीटें आएंगी और इसके अलावा जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की सीटें आएंगी और कुछ और भी सीटें जो हैं वो पीएमएस के अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगी। अच्छा जी, इस हवाले से आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि असल में इन पर अप्लाई किस तरह से किया जाए और क्या इनका पेपर जो है वो 1 या 2 महीने के अंदर हो जाएगा और पेपर किस तरह से होंगे और आपको तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए, हेल्पफुल मटेरियल या किस तरह से आप इसकी प्रेपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं ऐड के हवाले से। तकरीबन 119 सीटें इसके अंदर आ चुकी हैं पीएमएस के हवाले से। ये सारी जो सीटें हैं ये पीएमएस जनरल के अंदर ही इंक्लूड की जाएंगी। इसमें जो मोस्टली जो सीट्स हैं यानी कि 80 सीट्स जो हैं वो तो डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर की सीट्स हैं और बाकी की जो सीटें हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो ये जिसके बारे में बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या दूसरे डिपार्टमेंट्स में अगर उनकी एलोकेशन हो जाती है, जैसे एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से बात है, ईटीओ के हवाले से है, या दूसरे नंबर पर असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड्स है, तो क्या वो असिस्टेंट कमिश्नर से किसी कम रैंक पे होंगे? ये थोड़ा सा एक डिफरेंट कैडर है। असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनकी जॉब जो है वो ऑफिस की भी है और फील्ड की भी है। यानी कि एज असिस्टेंट कमिश्नर पूरा जो तहसील होती है या जो भी आपके पास एक एरिया होता है आप उसको हेड कर रहे होते हैं और उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो सफाई का हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर आता है। लेकिन जब आप किसी मखसूस डिपार्टमेंट में जैसा कि ईटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं तो आपकी डोमेन के अंदर सिर्फ एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आती हैं एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। और दूसरे नंबर पर इसके अंदर जो जॉब्स आई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फ़ंड, तो इसी तरह लोकल फ़ंड के हवाले से जो ऑडिट्स हैं या फ़ंड के हवाले से जो भी आपकी ड्यूटीज़ होंगी वो इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हवाले से होंगी। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। और क्या ये अलग अलग जॉब्स हैं जो एडवर्टाइज हुई हैं? बिल्कुल इस तरह से नहीं है। इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो सेम है सबके लिए, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी और बाकी सब के लिए। अगर आपने अप्लाई करना है तो आप इन तमाम तीनों डिपार्टमेंट्स के ऊपर बैक वक्त जो है इसके अंदर एलिजिबल होंगे और एक ही तरह का पेपर जो है आपसे लिया जाएगा। लेकिन एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप बाद में मेरिट के हिसाब से चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। यानी कि टॉप मेरिट के ऊपर 80 लोग जो होंगे जिनके अंदर कोटा के लोग भी शामिल हैं, माइनॉरिटी कोटा के लोग भी शामिल हैं, डिसेबल्ड कोटा के लोग भी शामिल हैं, वो सारे लोग टॉप प्रायोरिटी के अंदर जो टॉप मेरिट पे होंगे वो 80 पोजीशन जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स की हैं। इसके बाद 25 जो पोस्ट बनती हैं वो ईटीओ की हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की, और जो 14 पोस्ट बनती हैं वो हैं लोकल फंड एंड ऑडिट के हवाले से वो पोस्ट हैं। एज लिमिट के हवाले से ये जो जॉब है, ये जो सारा पीएमएस का ऐड है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि 21 से 30 साल तक अगर आप एज लिमिट के अंदर फॉल करते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। और इसके बाद दूसरी अगर बात करें कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो लोग जिन लोगों के पास 4 साल का गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है प्लस 30 साल से पहले उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली है, तो 35 साल तक अगर वो पहुंच चुके हैं 1 जनवरी 2026 तक तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर जी डिसेबल्ड कोटा के हवाले से यहाँ पे थोड़ा सा वाज़ेह किया गया है कि उनके लिए एज रिलैक्सेशन 15 ईयर्स तक की जा सकती है फॉर स्पेशल पर्सन जिनको कोई ना कोई माजूरी का सामना है, कोई ना कोई और वजूहात हैं, जैसे कोई लिम्ब एक्सपायर हो, ये चल नहीं सकते, या इसके अलावा बिनाई का कोई मसला होता है तो एक अलग से आईडी कार्ड दिया जाता है डिसेबल्ड पर्सन को। तो इस पर एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए पीपीएससी में कोई फ़ीस भी नहीं है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर पंजाब में किसी भी जगह पे आपको जो है वो पोस्ट किया जा सकता है। अच्छा जी, अगर बात की जाए या प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हवाले से पूरे पंजाब में कहीं भी आपको एज असिस्टेंट कमिश्नर आपके मेरिट के हिसाब से जिस तरह से आपकी अपॉइंटमेंट या एलोकेशन होती है तो आपको असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे पूरे पंजाब में कहीं भी किसी तहसील में लगाया जा सकता है। लोकल फंड ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर के तौर पे आपको लगाया जा सकता है। ईटी ऑफिसर के तौर पे आपको कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसके बाद जी बात करेंगे इसके सिलेबस के हवाले से। सिलेबस जो है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर पेपर जो आपने देखे होंगे। सिलेबस में यानी कि 600 नंबर के जो मज़ामीन हैं वो तो आपको फ़िक्स्ड मिलेंगे। 600 नंबर के अंदर इंग्लिश आ जाती है, उसके बाद आपका इस्लामियात आ जाती है, पाकिस्तान फेयर्स आ जाते हैं और जनरल नॉलेज का पेपर आ जाता है। जनरल नॉलेज के पेपर के हवाले से आपको बताता चलूँ कि एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट जो है जनरल नॉलेज का पेपर आपसे कंडक्ट किया जाएगा।
اور اسکریننگ ٹیسٹ میں جو لوگ کوالیفائی کریں گے، جی کے میں جو لوگ کوالیفائی کریں گے، اس کے بعد ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ نیکسٹ فیز کے لیے اسٹیج کے لیے ایلیجیبل کر دیا جائے گا اور ایک ڈیٹ شیٹ ایشو کی جائے گی اور جس میں وہ ایلیجیبل ہوں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا جی کمپلسری سبجیکٹس کے حوالے سے، اس میں انگلش ایسے، انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن ہوگی، اس کے بعد اردو ایسے، پریسی رائٹنگ اور کمپریہنشن اینڈ ٹرانسلیشن بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد اسلامک اسٹڈی ہے، نان مسلمس کے لیے ایتھکس یا فار نان مسلم کینڈیڈیٹس کے لیے ایتھکس اور ان کے ریلیجن کے حوالے سے جو کویشچن ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی پاکستان اسٹڈی کا پیپر ہے اور جی کے کا، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ اسکریننگ ٹیسٹ کے طور پہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں کہ جو آپشنل سبجیکٹس ہیں اس کے لیے اے بی سی ڈی ای ایف جی گروپ تک آپ کو دیے گئے ہیں، لیکن یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے 600 مارکس کا جو ہے وہ ٹوٹل اپنا کرائٹیریا پورا کرنا ہے۔ اور یہاں پہ یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کسی ایک گروپ سے ایک سے زیادہ سبجیکٹ آپٹ نہیں کر سکتے۔ خیر یہ جب آن لائن فارم جو ہے وہ فل اپ کریں گے تو اس میں آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ مثلا ایک گروپ اے کے اندر تمام تر جو مضامین ہیں جیسے کہ کامرس، اکنامکس، بی ایڈ، ان سب کا جو بیہیویئر ہے نا وہ ایک جیسا ہوگا ایک گروپ کے اندر تمام مضامین کا، تو آپ ایک ہی سبجیکٹ اس میں سے آپٹ کر سکتے ہیں ایک گروپ کے اندر۔ یہ انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے، آل دا کینڈیڈیٹس شیل ٹیک 3 آف دا آپشنل سبجیکٹس ناٹ مور دین 1 فرام اینی گروپ، یعنی کہ کسی بھی گروپ سے ایک سے زیادہ آپ آپشنل سبجیکٹ چوز نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ یہ مطلب ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ سبجیکٹس جو ہیں وہ آپٹ کرنے پڑیں گے، یہ نہ ہو کیونکہ یہ ایم اے کی پڑھائی نہیں ہے، یہ ایک پی ایم ایس کا پیپر ہے، اس وجہ سے اس میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اچھا جی پاس کرنے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جنرل نالج جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا اس میں منیمم 40 مارکس ریکوائرڈ ہیں جی کے اندر، جیسا کہ عام پی پی ایس سی یا ایف پی ایس سی 1 پیپر ایم سی کیو ٹائپ پیپر لیتا ہے اور اس میں 0.25 کا جو ہے وہ نیگیٹو مارکنگ بھی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ 40 نمبر والا پاسنگ ہے، لیکن 40 نمبر لینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ جی کے پیپر کی اچھی محنت کیجیے، بہت اچھی محنت کی ہے۔ اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس کے ساتھ ساتھ کہ جن لوگوں نے جنرل نالج کی پریپریشن کرنی ہے پی ایم ایس کے حوالے سے، میں اپنا نمبر تھرو آؤٹ دا ویڈیو دے دوں گا، تو وہ پوری جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں۔ سیشن جو ہے وہ جاری ہے، دسمبر کے شروع سے اس کا آغاز ہو چکا تھا اور انشاءاللہ جو ہے وہ پیپر کے آنے سے پہلے تمام تیاری مکمل کر لی جائے گی اور نوٹس بھی آپ کو جنرل نالج کے پرووائڈ کیے جائیں گے۔ تو اس کی کلاس کا میں بتا دوں کہ شام کو کلاس ہوتی ہے اس کی 7:30 سے 9، 9:15 یا 9:30 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اس حوالے سے ایک تھورلی جو ہے وہ کلاس پڑھائی جاتی ہے جنرل نالج کے حوالے سے، اور یہ چیز میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ میرا جو سیشن ہے وہ جوائن کرتے ہیں تو کم از کم اسکریننگ کے اندر آپ کے فیل ہونے کے چانسز ہو جائیں منیمم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جن لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا ہو میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، منیمم فیس ہے انشاءاللہ، اس کے ساتھ ہی آپ کو تیاری کروائی جائے گی۔ اس کے بعد جی باقی کا جب کم از کم آپ نے 40 مارکس لے کر جی کے کا پیپر کلیئر کر لیا، اس کے بعد آپ کو جو ہے نیکسٹ فیز میں ایلیجیبل کیا جائے گا، جہاں پہ آپ سے 1100 نمبروں کے سبجیکٹیو پیپر جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ ان حوالوں سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اوور آل جب رزلٹ آئے گا 12 سبجیکٹس کا تو کم از کم آپ کے 50% مارکس ہونے چاہیے ٹو ریچ دا نیکسٹ لیول، نیکسٹ اسٹیج۔ اب نیکسٹ اسٹیج کے اندر کیا ہوگا جی، پہلی اسٹیج کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس 1200 نمبر کے مضامین تھے، اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج پہ آپ کے پاس ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہو سکتا ہے، کمیونیکیشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وائیوا وائس ہوتا ہے جس کے اندر آپ سے انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ وائیوا وائس عام طور پہ 200 نمبروں کا ہوتا ہے، تو سائیکولوجیکل جو ہے وہ 100 نمبروں کا ہے۔ سائیکولوجیکل میں آپ کی گروپ ڈسکشن ہو سکتی ہے، آپ کو کچھ پکچر دکھائی جا سکتی ہیں، کوئی ادھورے ورڈز ہو سکتے ہیں، کچھ جملے ہو سکتے ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جی۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو پی ایم ایس کے حوالے سے اس کا پیپر کب ہوگا۔ پی ایم ایس کا پیپر جو ہے جنرل نالج کا پیپر ہے، اس کی لاسٹ ڈیٹ فی الحال اپلائنگ کرنے کی جو 5 جنوری 2026 ہے، تو 5 جنوری 2026 تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اس کا جو پیپر ہے وہ جنوری کے اینڈ میں انشاءاللہ ہو جائے گا، اسکریننگ کا پیپر۔ جب اسکریننگ کا پیپر ہوگا تو اس کے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کے اندر پی پی ایس سی ریٹن سبجیکٹس کے رزلٹ، سوائے ایس ڈی او کے پی پی ایس سی کا ریکارڈ ہے کہ آج تک انہوں نے کبھی بھی کسی بھی ایگزام کا رزلٹ جو ہے وہ جلدی ڈسپلے نہیں کیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک بہت سارے جو رزلٹس ہیں وہ ویٹنگ ہے، جیسے جس کے اندر آ جاتا ہے آپ کے پاس تحصیلدار، اے ڈی، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے، جونیئر کلرک اسسٹنٹس کے، تو کسی کا سیکنڈ اسٹیج کا رزلٹ پینڈنگ ہے، کسی کا فرسٹ اسٹیج کا رزلٹ پینڈنگ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پی پی ایس سی کم از کم 1.5 سے 2 ماہ کا ٹائم آپ کو فرسٹ پیپر جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا جنرل نالج کا اس کے بعد آپ کو دے گا۔ اس حوالے سے آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ تو جی نیکسٹ اسٹیج کے لیے تیاری اب آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہے، کون سی بکس آپ نے پڑھی۔ جنرل نالج کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں،
پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ آپ لوگ اکیڈمی سے تیاری کر لیں، میں بھی پڑھا رہا ہوں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ لوگ یو آر فری ٹو کانٹیکٹ می، واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو پورا گائیڈ کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ خود سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اے بگ رسک، اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں خود سے تیاری کر کے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ فیس لازمی دیں اور آپ پڑھیں، آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کتابیں کون کون سی ہونی چاہیے؟ انسائکلوپیڈیا کاروان والوں کا، دوسرے نمبر پر ایڈوانس کی پاس پیپرز کی بک، اقرا امتیاز شاہد کی ون لائنر کی بک، اس کے بعد آپ کے پاس ایس اکبر سنز کی تینوں کتابیں یعنی کہ پاکستان افیئر، اسلامیات اور جغرفی کی۔ اس کے علاوہ انگلش کے آپ کو ٹینسز پہ عبور ہونا چاہیے، گرامر پہ عبور ہونا چاہیے، انگلش رائٹنگ پہ، انالیٹیکل رائٹنگ پہ، اور اس کے علاوہ جو انگلش کے حوالے سے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں، بہت سارے آتھرس کو بھی آپ نے پڑھا ہو تاکہ آپ ایک اچھا مضمون تیار کر سکیں۔ ایسے ایک چیز میں نے دیکھی ہے، ایک پریکٹس میں نے دیکھی ہے، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں انگلش ایسے کے حوالے سے، کہ انگلش ایسے کو اگر تھیم بیس ایسے تیار کیے جائیں، کم از کم 15 سے 20 تھیم بیس ایسے تیار کیے جائیں، آپ فیل نہیں ہو سکتے۔ مثلا ایجوکیشن کے تھیم پہ آپ ایجوکیشن کے جتنے پوائنٹ آف ویو سے ایسے بنتے ہیں آپ لکھ لیں۔ مثال کے طور پہ اس کا ایک پرسپیکٹو یہ بنتا ہے کہ پنجاب میں ایجوکیشن کا کیا سکوپ ہے، پنجاب میں ایجوکیشن میں کتنی بہتری لائی گئی ہے، میجرس کون کون سے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو کریکولم ہے، جو دوہرا نظام تعلیم ہے، جیسے کہ پرائیویٹ سکولز ہیں اور پبلک سکول ہیں، ان کے حوالے سے ایک یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن سسٹم میں کون کون سی چیزیں بہتری لانی چاہیے، پرابلمس کیا ہیں، سلوشنز کیا ہیں، جتنے بھی آسپیکٹس ہیں اگر آپ ان پہ ایسے تیار کر لیں تو وہ بھی بہت بہتر ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ایسے کی تیاری کرنی ہے، ایسے چیک کروانے ہوں تو اس کے لیے بھی آئی ایم آل اویلیبل، انشاءاللہ ایکسپرٹ اوپینین بھی آپ کو دیا جائے گا اس حوالے سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ لوگوں کو جو آفر کر سکتا ہوں۔ اور باقی جو سبجیکٹس کی تیاری ہیں، ایسے سبجیکٹس آپٹ کیجیے گا جو آپ لوگوں نے ڈگری میں پڑھے ہیں، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ ٹرینڈ کو فالو ہرگز مت کیجیے گا، سی ایس ایس سے ڈفرینٹ گیم ہے یہ والی، سی ایس ایس اس ٹائپ کا نہیں ہے، سی ایس ایس میں ایک ٹرینڈ چلتا ہے بٹ یہاں پہ اس طرح کا نہیں ہے، جو سبجیکٹ آپ کو آتا ہوگا پیپر میں آپ لکھ بھی اسی پہ سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیجیے گا جو سبجیکٹس آتے ہیں جن میں آپ کا آنرز ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، وہی سبجیکٹس آپٹ کیجیے گا۔ تو یہ تھی جی آج تک کی ویڈیو، انشاءاللہ امید ہے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اور ابھی تک جو ہے میں نے کوشش یہی کی ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے تمام تر انفارمیشن دے سکوں۔ تو پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہو یا آپ نے اکیڈمی جوائن کرنی ہو تو پھر مجھ سے رابطہ ضرور کیجیے گا، واٹس ایپ نمبر آپ کے ساتھ شیئر ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی، اللہ حافظ، اجازت دیجیے۔